السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، اس مسجد کے ذمہ دار، عزیز طلباء اور سرپرست حضرات، اللہ رب العالمین کا یہ بے حد شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس مسجد کی نگرانی میں چلنے والے سمر اسلامک کیمپ کے اختتامی پروگرام میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور دین کی جو باتیں بھی ہم سن رہے ہیں اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، بہت دیر سے ہم لوگ بچوں کا پروگرام دیکھ رہے تھے اور اس کا مشاہدہ کر رہے تھے. شروع پروگرام میں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کی مختلف صورتیں، احادیث ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے اور اسلامی معلومات ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان اساتذہ کو جن اساتذہ نے ان بچوں کے پیچھے محنت کی، اور خصوصاً گرمیوں کی ان چھٹیوں میں، سمر ہالیڈیز میں، جہاں اور بچے گھومنے پھرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، یہ بچے اپنے علاقے میں رہ کر، اپنی بستی میں رہ کر اور مسجد سے جڑ کر، علماء سے جڑ کر، اساتذہ کی نگرانی میں رہ کر انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی. میں ان بچوں کو بھی اور ان بچوں کے جو سرپرست ہیں ان کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ان بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے اور ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. میں زیادہ دیر آپ احباب کے سامنے گفتگو نہیں کروں گا، دو چار باتیں آپ احباب کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی بات یہ ہے، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ویسے ہی سوال بھی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے سوال بھی کرنے والے ہیں، پوچھنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن ہم ضرور بضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے. اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کے تعلق سے کل اللہ کے یہاں سوال ہونے والا ہے. اب جب یہ نعمت ہے تو اس نعمت کی کیسے قدر کرنا ہے؟ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحیح اسلامی تربیت کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے، علم والا بنائیں گے، صالح بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، نمازی بنائیں گے، ہمارے یہ بچے دنیا کے اندر ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے، ہماری نیک نامی اور عزت کا سبب بنیں گے، ذریعہ بنیں گے، اور کل کے اس کے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقے جاریہ بنیں گے اور ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب ہمیں یہ نعمت دیا ہے، ان نعمتوں کی قدر کریں اور یاد رکھیں ان بچوں کو جو تعلیم آپ دین کے نام پر دے سکتے ہیں آپ دیجیے. ان کو مساجد سے جوڑیے، آپ ان کے اخلاق کو سدھاریے، ان کو نیک بنائیے، اچھا بنائیے. جب ہمارے بچے نیک بنیں گے، اچھے اخلاق والے بنیں گے، لوگ کہیں گے کون بچہ ہے ابھی، ان کے والدین کون ہیں، کن لوگوں نے ان کی تربیت کی ہے، ان لوگوں کو کس نے تیار کیا ہے، وہ دعائیں دیں گے. آج ہمارے مسلم محلوں کی حالت یہ ہے
کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی بد کلامی اور بد زبانی ایسی ہے، اتنی گندی گالیاں ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں، کبھی کبھی بچوں کو دیکھ کر ان کی حرکتوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ والدین کیا کر رہے ہیں، ان کے والدین کون ہیں جو ان کو اس قدر بد اخلاق بنائے ہوئے ہیں اور بدتمیز بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بچے جو ہے کم عمر کے اندر بد کلامی کر رہے ہیں اور گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بچوں کو نیک بنائیں گے، لوگ جو ہے ہماری عزت بھی کریں گے، دعائیں بھی دیں گے، اور یہ بچے ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ احباب کے سامنے رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا جو سب سے بہترین موقع ہے، سب سے بہترین جو عمر ہے، یہ چھوٹی عمر ہے۔ بچپن ہی میں بچوں کی تربیت کا بہتر سے بہتر انتظام کرنا چاہیے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں، پتہ ہی چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کی بچپن ہی میں آپ جو ہے ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، میں کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ جو ہے پورے برتن میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے کھا رہا تھا، کبھی میں ادھر سے کھا رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہوگا تو اسے بتائیں گے، اس کی اصلاح کریں گے، اسے سدھاریں گے، کھانے کا طریقہ اسے بتائیں گے۔ انتظار نہیں کیا پیارے نبی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے کہا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل بما یلیک، بیٹے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور کھانا اپنے برتن میں جو سامنے ہے وہاں سے شروع کرو، وہاں سے کھاؤ۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بچوں کی جو ہے تربیت کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور امت کو اس جانب جو ہے آپ نے توجہ دلائی۔ اور خود حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جا رہے تھے، راستے میں کھجور کا ڈھیر تھا، یہ کھجور اٹھایا اور انہوں نے منہ میں ڈال لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انگلی ڈال کر کے منہ میں سے باہر نکالا اسے، اور بتایا، بیٹا آپ کو معلوم نہیں، ہمارے لیے صدقہ جو ہے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرنے اور ان کی اصلاح کی جانب توجہ اللہ کے نبی دلاتے تھے، اور امت کو اس جانب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ تیسری بات جو آپ احباب کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے، ہمارے سامنے معزز خواتین بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ذی الحج کے ایام ہیں، اور ہم جمعہ کی خطبات میں ہو، مختلف پروگرام میں ہو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بار بار سن رہے ہیں، اور ہم بار بار سن رہے ہیں، اور باقاعدہ سیرت پر سنتے ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر اس بیابان میں چھوڑ دو جہاں پر آج کعبۃ اللہ آباد ہے، جہاں پر اس وقت کچھ نہیں تھا، وہاں پر لے جا کر چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام لے گئے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر گئے، اور وہاں پر ایک ٹیلے پر بٹھا دیا، کھجور کا تھیلا رکھ دیا، پانی کا مشکیزہ رکھ دیا، وہاں سے واپس پلٹ رہے تھے۔ معزز خواتین سے ہماری گزارش ہے کہ اس واقعے کو جو آپ بارہا سنتے ہیں دوبارہ سنیے آپ، کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر وہاں سے نکل رہے تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اتنا پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے، آپ ہم کو یہاں پر اس بیابان میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ خاموش رہے ابراہیم علیہ السلام۔ ہاجرہ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، کیا اللہ کے حکم سے آپ ہم کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر سے اشارہ کیا اور آگے بڑھ گئے۔ اس خاتون، وہ کتنی نیک اور صالحہ خاتون تھی، دیکھیے اللہ پر کیسا توکل تھا، کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ اللہ کے حکم پر ہم کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، اللہ رب العالمین ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ رک گئی ہاجرہ علیہ السلام، بیٹے کو لے کر رک گئی، اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور اتنی دور چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، اتنی دور چلے گئے جہاں جا کر ان کو یہ اطمینان ہو رہا تھا، اگر میں پلٹ کر اپنی بیوی بچوں کو دیکھنا بھی چاہوں تو میں نظر نہیں آئیں گے۔ اتنی دور چلے گئے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے انہوں نے دعا کی۔ کیا دعا کی میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کیے، چلے گئے۔
اتنی مدت گزر گئی کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کھیلنے کودنے کے قابل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اب جا کر اپنے بیٹے کو جو ہے ہمارے راستے میں ذبح کر دو۔ آپ سوچو، ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے آ رہے ہیں، ملک شام سے مکہ آ رہے ہیں، اور وہ بیٹا جب چھوٹا تھا چھوڑ کر گئے تھے، آج کھیلنے کودنے چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے ہیں، بیٹے کو بلاتے ہیں، اپنے گلے سینے سے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد بیٹے کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ سوچیں، اسماعیل علیہ السلام نے اس درمیان میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، ملاقات نہیں ہوئی تھی، انہوں نے تربیت نہیں کی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے ذکر کرنے کے بعد ان کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، یہ تو اللہ کا حکم ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو تعلیم ہے، یہ جو تربیت ہے، باپ کا احترام، باپ کی قدر، اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت و فرما برداری، یہ سارے کے سارا جذبہ، یہ تعلیم، یہ ساری تربیت کس نے کی تھی؟ کس نے کی تھی؟ وہاں پر کوئی حافظ صاحب تھے کیا؟ کوئی عالم صاحب تھے کیا؟ کوئی اسکول تھا کیا؟ کوئی مدرسہ تھا؟ کوئی یونیورسٹی تھی؟ نہیں۔ جب چھوڑ کر گئے تو بیابان تھا وہاں پر، ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی وہاں پر نہیں تھا، لیکن تربیت اس انداز سے حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی کہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اور جب اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے، اطاعت و فرما برداری کا وہ جذبہ، کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ مجھے ذبح کیجئے اللہ کے راستے میں لے جا کر، میں ذرا برابر تردد نہیں کروں گا، بھاگوں گا نہیں، میں نافرمانی نہیں کروں گا، آپ اللہ کے حکم پر عمل کیجئے۔ میرے بھائیو، میں یہاں پر معزز خواتین، آپ خواتین سے گزارش کروں گا، آپ اگر عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے، گھر کے ماحول کو نیک بنائیں گے، انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا بنے گا، دیندار بنے گا، نیک اور صالح ماحول ہمارا بنے گا، اور ہمارے بچے بھی جو ہے دیندار انشاءاللہ بنیں گے، ہمارے بچوں کی اصلاح ہوگی، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی۔ کب؟ جب ہماری خواتین جو ہے دیندار ہوں گی اور وہ اپنے گھروں کو بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ اور میں مرد احباب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ان سے یہ بھی کہوں گا، پوری ذمہ داری آپ خواتین پر بھی نہیں ڈال سکتے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری کب تک ہے؟ آپ کی زندگی کی آخری سانس تک اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی اصلاح کی، ان کے عقیدے کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے لوگو تم کیا اس وقت حاضر تھے، موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا؟ نہیں تھے۔ تو سنو کیا ہوا وہاں پر معاملہ۔ یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، نوجوان، خوبروت، توانا، تندرست بیٹے سارے کے سارے حاضر ہوئے، اور جب سارے کے سارے بچے حاضر ہوئے انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان کو دنیا کی دولت، دنیا کے مال متاع کی فکر نہیں ہے، بچوں کے ایمان، ان کے عقیدے کی حفاظت کی فکر ہے، سلامتی کی فکر ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ بچوں نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان آپ مطمئن رہیں، ہم جو ہے آپ کے رب، آپ کے باپ دادا کے رب اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے رہیں گے۔ تو لہذا یہ مرد احباب یا سرپرست احباب، باپ یہ ذمہ داری سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب میں کہنے کے لائق نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کی شادیاں ہو گئی، ذمہ داریاں ادا ہو گئی ہیں، اب میں کچھ نہیں کہہ، یہ نہیں۔ آپ کی ذمہ داری کب تک ہے؟ زندگی کی آخری سانس تک بچوں کی تربیت، ان کی اصلاح کی آپ کو فکر کرنا ہے۔ آخری بات جو آپ احباب کے ساتھ رکھنی وہ یہ ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنیں، صالح بنیں، خوشحال زندگی، خوشگوار زندگی بسر کریں اور اطمینان والی زندگی بسر کریں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے نیک بنیں۔ ماں باپ کو سب سے پہلے نیک بننا پڑے گا،
وہ اگر نیک بنیں گے، وہ اگر صالح بنیں گے، وہ نمازی بنیں گے، وہ دیندار بنیں گے، اور دینداری کی چھاپ اگر بچوں پہ چھوڑ کے جائیں گے، اللہ رب العالمین ان بچوں کی حفاظت کرے گا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے 16 پارہ جب شروع ہوتا ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل فرمایا، اور اس میں تیسرا جو سفر کے اندر جو تیسرا واقعہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب جا رہے تھے، ایک دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، دیوار گر رہی ہے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیوار گر رہی ہے، چلیے ہم دونوں مل کر کے دیوار تعمیر کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم بھوکے تھے، پیاسے تھے، ان لوگوں سے کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا، پانی مانگا، پانی نہیں دیا، ہماری انہوں نے کچھ جو ہے دیکھ بھال نہیں کی، ہماری خدمت نہیں کی، ہم کیسے جا کر کے گرتی ہوئی دیوار کو جو ہے تعمیر کر دیں، کھڑی کر دیں۔ خضر علیہ السلام خود گئے، آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے اور دیوار جو ہے تعمیر کر دی، کھڑی کر دی، اور اس کے بعد اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حقیقت میں اس دیوار جو دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، جو جس گھر کی دیوار گر رہی تھی، اس گھر کے اندر یتیم بچے تھے اور ان کا گھر تھا، اور ان کے والدین انہوں نے جو ہے ایک خزانہ زمین کے اندر دفن کر دیا تھا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، چھپا دیا، کب بڑے ہونے کے بعد بچوں کو معلوم ہوگا تو جو ہے خزانہ نکال لیں گے، اپنی ضرورتیں پوری کر لیں گے، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ ابھی بچے چھوٹے ہی تھے، دیوار گرنے لگی، ہو سکتا تھا کہ دوسرے لوگ آ کر کے گاؤں کے جو ہے وہ خزانہ نکال لیتے اور لے کر چلے جاتے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اس دیوار کو تعمیر کر کے اس خزانے کی حفاظت فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ یتیم بچے جس گھر کے اندر تھے، جن کے خزانے کی اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی، وہ والدین کیسے تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، والدین ان کے بہت دیندار تھے، نیک تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائی۔ تو لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنیں، خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کریں، دیندار بن کر کے رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود سب سے پہلے دیندار بنیں، نیک بنیں، نمازی بنیں، تو انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسل بھی جو ہے اس چیز پر جو ہے باقی رہے گی۔ یہ چند باتیں تھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ دوبارہ میں اساتذہ کا، ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی محنتیں ان بچوں کے پیچھے ہوئی ہے، اور ان بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے چھٹیوں کے اندر بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مسجد کو منتخب کیا، اچھے اساتذہ کا آپ نے انتخاب کیا، اچھے مدرسے کا انتخاب کیا، جس کا رزلٹ اور نتیجہ ہم نے جو ہے بہت دیر سے جو ہے یہاں پر اس کا مشاہدہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے، ایمان پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہم تمام کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔